اور شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے قوم کو ذکر کر کے پھر اس کی تردید فرمائی ہے، رد فرمایا ہے، حق بات کو واضح کرتے ہوئے۔ یہود و نصارہ ایک بات تو یہ کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جب یہ اسلام کے مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم نسلی مذہبی لوگ ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے آپس کے اختلاف کو بیان فرمایا ہے۔ آپس میں بھی ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ کہ یہود کہا کرتے تھے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نصارہ کا جو عقیدہ ہے یہ بے بنیاد ہے، ان کا مذہب بے بنیاد ہے، ان کے مذہب کی کوئی جڑ ہی نہیں، کوئی اصل ہی نہیں، یہ غلط مذہب پر ہے، یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، لہذا یہ لوگ باطل ہیں، کافر ہیں، یہ نجات پانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کو کہ جو یہودی ہیں ان کا مذہب بے بنیاد ہے، کوئی ان کی جڑ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگ باطل ہیں، کافر ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان کا آپس میں اختلاف رہتا تھا کہ یہود نصرانیوں کو کافر کہتے اور نصرانی یعنی عیسائی یہودیوں کو کافر کہتے۔ پھر جب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تو اتفاق کر لیتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ، باقی جو ہیں یعنی مسلمان ہیں نعوذ باللہ وہ ناکام ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک تیسرا گروہ بھی گزرا، وہ کہنے لگا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ وہ تیسرا گروہ تھا بت پرستوں کا، مشرکین مکہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم بیت اللہ کے گھر کے حواری ہیں، مجاور ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی چابیاں عطا کی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہمارے جیسا تو اس دھرتی پہ آیا ہی نہیں ہے۔ نسل کے اعتبار سے ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں جو جد الانبیاء ہیں، اور رتبے کے اعتبار سے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی چابیاں عطا کی ہیں، لہذا ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم کامیاب ہیں، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، باقی جو مذاہب ہیں یہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں۔ حالانکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی نقلی دلیل نہیں تھی۔ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یہ تو امی لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ بھی اپنے آپ کو راہ حق پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے، اس نمٹ پر یہاں ابراہیم کی ملت میں سے ہیں اور کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی، تینوں فرقوں کی، تینوں مذہبوں کی تردید فرمائی ہے۔ ان کا حال ذکر کرنے کے بعد ان تینوں گروہوں کی تردید فرمائی۔ تردید کس انداز سے فرمائی کہ اس آیت مبارکہ کا بھی تعلق گزشتہ آیت مبارکہ سے ملایا جائے تو بات واضح ہو جائے گی۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، کہ نہ ہی یہود و نصارہ کامیاب ہونے والے ہیں، کسی چیز پر ہیں، یعنی ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگرچہ یہ اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھی، یہود کے پاس تورات تھی، انجیل
انجیل عیسائیوں کے پاس تھی، یہ لوگ کتاب پڑھتے تھے، ان کے پاس نبی بھی آیا تھا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ جاہل بنے ہوئے، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں کہ تورات میں انجیل میں موجود ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ کو وحدہ لا شریک جانے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ جانے گا، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ یہ ان کی کتاب تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہ جان بوجھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو مذہبی نسلی کہلواتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی صرف دو ہی قسمیں پیدا کی ہیں، مرد اور عورت، اس کے علاوہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے پرتھوی پر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ خبردار سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی جان کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو دوسرے پر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، علم کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے عمل کے اعتبار سے ہے، یعنی تقویٰ کے اعتبار سے ہے، جس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، محبوب پیغمبر کی اتباع ہے، تو اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی واضح مثال اس دور کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا کیا کہ نسب کے اعتبار سے کوئی اونچا نسب نہیں ہے، اسی طرح شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کیا عطا کیا کہ مؤذن رسول بنے۔ تو آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، کہا یہودیوں میں نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی یہ کسی مذہب پر نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کسی راستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور کہا نصارہ نے کہ نہیں ہے یہود کسی راہ پر، کسی مذہب پر، وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے پاس تورات، یہود کے پاس تورات تھی اور نصارہ کے پاس انجیل تھی، یہ سب کچھ جانتے تھے، اس دور کے یہ علماء کہلاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ کہلواتے تھے، حواری کہلواتے تھے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، یعنی جاہل تھے، جاہل سے مراد مشرکین مکہ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، یہ مثل قولهم، ان کی مثل قول، ان کی مثل قول کیا تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، کعبۃ اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا ہم کامیاب ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان تینوں گروہوں کے درمیان قیامت کے دن، یعنی جو عقلی نقلی دلائل ہیں یہ تو واضح ہو چکی ہیں کہ نقلی دلائل کیا ہے، تورات کے اندر آ گیا، انجیل کے اندر آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا، یہ سارے کے سارے نقلی دلائل پورے ہو چکے ہیں، عقلی دلائل بھی پورے ہو چکے ہیں کہ کسی نسل کا کوئی اعتبار نہیں، کسی خاندان کا کوئی اعتبار نہیں، کسی پیشے کا کوئی اعتبار نہیں، عقلی نقلی دلائل پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا کہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، راہ حق پر ہیں، محمد عربی کے امتی ہیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی نسلی لوگ کہلانے والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن
فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ باطل ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ تینوں کے تینوں گروہ یہ باطل ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اسی کا تعلق ہے جو اسلام کی ماننے والا ہے۔ اسلام کی ماننا ارشاد فرمایا تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، کہ دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اپنے اعمال سے ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی نماز پڑھنا، اسلام کے ارکان ادا کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ